ہمارے تجزیہ کار، ہمارے اساتذہ اور ہر وہ بندہ جو کہ کسی نہ کسی فیلڈ سے بلونگ کرتا ہے، وہ اپنا ایکسپیرینس رکھتے ہوئے، وہ جو کام کر رہا ہوتا ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ساری کی ساری باتیں آئے دن ہمارے سامنے شیئر کرتے رہتے ہیں، ہمیں بتاتے رہتے ہیں کہ پاکستان میں کام نہ ملنے کی یہ وجوہات ہو سکتی ہیں۔ السلام علیکم دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد ذوالکنان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ دوستو تھمبنیل سے تو آپ کو اس بات کا بخوبی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ آج کی ویڈیو کا ٹاپک کون سا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم کس ٹاپک پر بات کرنے جا رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ لوگ بہتر جانتے ہیں کہ ہم پاکستان میں رہتے ہیں، لیکن پاکستان میں رہتے ہوئے ہمارے لیے حالات اتنے زیادہ تنگ کر دیے گئے ہیں کہ ہر بندہ پریشان ہے۔ ہر بندہ پریشان ہونے کے بعد یہی ایک سوچ رکھتا ہے کہ پاکستان کو اب چھوڑ دینا چاہیے۔ لوگ دھڑا دھڑ پاکستان کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، پاکستان کو چھوڑ کر باہر کہیں نہ کہیں کام کی تلاش میں ہیں۔ وہ اسی آس امید میں ہیں کہ ہمارا کہیں نہ کہیں پہ کوئی جک لگ جائے، ہم پاکستان سے باہر جا کے اپنے روزگار کو بہتر سے بہتر بنا سکیں۔ لیکن باہر بھی آج کل اس طرح سے کام نہیں رہا جیسے کہ پہلے ہوا کرتا تھا۔ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں وہاں پر اتنا زیادہ شور و غل ہے، اور اس شور و غل میں ہمیں صرف ایک ہی طرح کی صدا سننے کو ملتی ہے، وہ یہی کہ پاکستان میں کام کیوں نہیں ملتا۔ پاکستان میں کام نہ ملنے کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں۔ آج کل اگر دیکھا جائے تو آن لائن مارکیٹ میں بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ سرگرم ہیں، بہت زیادہ لوگ دن رات محنت کر رہے ہیں، محنت کرنے کے باوجود ان کو سکسیس نہیں مل رہی۔ بہت سارے باہر کے جو کلائنٹس ہیں، باہر کی جو کمپنیز ہیں، وہ پاکستان کے لوگوں کو، فری لانسرز کو کام نہیں دے رہی۔ پاکستان کو آن لائن فیلڈ کے اندر کام ملنے کے جو چانسز ہیں وہ دن بدن کم سے کم ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اس کے پیچھے جو مین ریزن ہے وہ ہم لوگ خود ہی ہیں۔ ہم لوگوں میں پائے جانے والے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کو ہم آج کل اسکیمر کہتے ہیں۔ اسکیمر کہنے کے باوجود ہم پھر بھی ان کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ فیس بک پر اگر آپ چلے جائیں، اس کے علاوہ جو ادھر سوشل پلیٹ فارم ہے وہاں پہ آپ اگر دیکھ لیں، آج کل تو ویسے بھی لنکڈن پر پاکستانی نے بہت زیادہ گن ڈال کے رکھا ہوا ہے۔ آئے دن اسکیم یہ سن کے میں ورڈ تھک چکا ہوں۔ بہت سارے لوگ جو ہیں واٹس ایپ پہ اسکیم کر جاتے ہیں، باہر کے نمبر بائی کر لیتے ہیں، نمبر بائی کرنے کے بعد کلائنٹ بن کے اور اس کے علاوہ کمپنی کا آنر بن کے کلائنٹس کو بھی ہینڈ کرتے ہیں اور پاکستانی کو بھی ٹارگٹ رکھتے ہوئے ان کے ساتھ اسکیم کرتے ہیں۔ اسکیم کے معاملے میں آن لائن فیلڈ کی اگر بات کرتے چلیں، آئی ٹی کی فیلڈ کی بات کرتے چلیں تو پاکستان بہت ہی زیادہ بدنام ہے۔ بہت سارے ہمیں کلائنٹس ایسے بھی دیکھنے کو ملے ہیں جو کہ ہمیں یقین جانے ایسے ای میلز آتے ہیں جن میں انہوں نے گالیاں مینشن کی ہوتی ہیں اور پاکستان کو برا بھلا بولا ہوتا ہے، کیونکہ چند لوگوں کی وجہ سے جو محنت کر رہے ہیں، جو کام کر رہے ہیں، ان کے بھی حوصلے جو ہیں وہ دن بدن پست سے پست ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان چیزوں کو اگر کوئی روکنے والا ہے تو ہم صرف خود ہی ہیں۔ ہم ان چیزوں کو روک سکتے ہیں۔ روک کیسے سکتے ہیں؟ ہم سوشل پلیٹ فارم کا بائیک آؤٹ کر کے۔ ہم ان لوگوں کے پیچھے نہ جائیں جو کہ لوگ سوشل میڈیا پر رہ کر بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم آپ کا یہ کام اتنے میں کر دیں گے، یہ چیز ہم آپ کو اتنے میں پرووائڈ کر دیں گے، پھر ہوتا یہ ہے کہ اس میں آپ اسکیم کی زد میں آ جاتے ہیں۔ آپ خود اندازہ لگائیں کہ ایک ایسی پروڈکٹ جو کہ آپ کو مارکیٹ میں $5000 میں مل رہی ہے اور وہی آپ کو فیس بک پر کوڑیوں کے بھاؤ مل رہی ہوتی ہے 300 400 500 میں، تو آپ کی عقل گوارا نہیں کرتی کہ یہ جو بندہ ہے یہ ایک ایسی چیز جو کہ ہمیں 4 سے 5000 میں $5000 میں مل رہی ہے، وہ ہمیں 300 سے 400 روپے میں پرووائڈ کر رہا ہے۔ تو یہاں پر ہم لالچ میں آ کے اس کو پیسے دے بیٹھتے ہیں اور پھر ہوتا ہی ہے کہ ہمارے ساتھ اسکیم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح باہر کے جو لوگ ہیں، باہر کے جو کلائنٹس ہیں، بڑی بڑی کمپنیز ہیں، باہر کے جو بڑی سے لے کے چھوٹی کمپنیز ہیں، ان کے کمپنیز کے اندر جو مارکیٹنگ والے لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ اکثر اسکیم کر جاتے ہیں یا پاکستانی لوگ۔ اور پاکستانی ایسے لوگ ہیں جو کہ کم پیسے لیتے ہیں، ان سے کم پیسے لینے کے بعد ان کا کام بھی نہیں کرتے، یا ہوتا اکثر یہ کہ ایڈوانس پیمنٹ لے لیتے ہیں۔ کوئی نیا کلائنٹ اگر ان کو مل جاتا ہے تو ان سے وہ پیمنٹ ایڈوانس میں لے کے پھر ان کا کام بھی نہیں کرتے، ان کو بلاک کر کے وہ جس پے پال میں پیمنٹ لی ہوتی ہے اس میں سے کسی اور پے پال میں ٹرانسفر کر کے اپنا جو کام ہے نکال کے چلے جاتے ہیں اور اس بندے کے ساتھ وہ اسکیم کر جاتے ہیں۔ اسی طرح ڈیلی بیسس پر پاکستانی جو لوگ ہیں وہ باہر کے لوگوں کے ساتھ اسکیم کر رہے ہیں، جس کی بنا پر بہت سارے لوگ جو ہیں وہ مارکیٹ میں کام نہیں کر پا رہے۔ ایسی بات نہیں ہے کہ مارکیٹ میں کلائنٹ نہیں ہے، مارکیٹ میں اتنے زیادہ کلائنٹس ہیں۔ اگر میں مارکیٹنگ کی بات کرتا چلوں تو اتنے زیادہ کلائنٹس ہیں کہ ان کے لیے ہمیں گیسٹ پوسٹنگ کے لیے ڈیٹا ہمیں نہیں ملتا۔ اگر کلائنٹ مارکیٹ میں آ جاتا ہے، ہمیں کہیں نہ کہیں پہ مل جاتا ہے تو اس کی ڈیمانڈ ہم پورا نہیں کر پا رہے ہوتے، ریکوائرمنٹس اس کی ہوتی ہیں وہ ہم پورا نہیں کر پا رہے ہوتے۔
کہنے کا مقصد ہے کہ کلائنٹ اتنا زیادہ، لیکن کلائنٹ پاکستانیوں کو کام نہیں دیتا. تو کلائنٹ سے کام کس طرح سے لیا جاتا ہے، چاہے آپ کسی بھی فیلڈ میں کام کر رہے ہو، کسی بھی طرح سے ہو، تو آپ کو پھر اپنی کمپنی لانچ کرنا پڑے گی. آپ کو ایک ایسی اپنی کمپنی کو لانچ کرنا پڑے گا جس کو آپ باہر سے بے شک رجسٹرڈ نہ کروائیں، لیکن آپ اس کو کہیں نہ کہیں سے کسی نہ کسی B2B پلیٹ فارم سے اپروول ضرور دلوائیں، یا کہیں نہ کہیں سے آپ اپنے جو کوئی ایسا بندہ، کوئی ایسا دوست جس کے پاس اپنی کوئی ویب سائٹ ہے، کوئی آرگنائزیشن ہے اس کی کوئی چھوٹی سی، اس نے آلریڈی اس پر کام کر رکھا ہو، تو اس کے تھرو سے آپ اس کو اپنی ہی جو آپ نے خود کو اپروول دلایا ہوگا آپ اس کو ریٹنگ اور ریویوز دلائیں. اور اس کے بعد آپ کلائنٹ کو جب ای میل سینڈ کرتے ہیں تو ایک کمپنی بن کے، کمپنی کا آنر بن کے یا امپلائی بن کے آپ ان کو ای میل سینڈ کیا کریں. نیچے آپ کی کمپنی کی ویب سائٹ مینشن ہونی چاہیے، اور اس کے ساتھ آپ کا پورٹ فولیو ہونا چاہیے. A to Z ایوری تھنگ آپ نے جو مارکیٹ میں چیزیں ایکسپیرینس کر رکھی ہوں گی وہ سارا کچھ آپ نے اس کے اندر ایڈ کر کے پھر بھیجنا ہے. بے شک آپ پھر پاکستان کی کنٹری کو ایڈ کر دیں، پھر دیکھیے گا آپ کو کام کیسے ملتا ہے. ہم غلطیاں کر رہے ہیں، ہم غلطیاں بہت ساری کر رہے ہیں. پاکستانیوں کو یقین جانے کام بہت 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 جو ہے وہ کم ملتا ہے لیکن بہت کم ملتا ہے. ہاں اگر کوئی بہت نیا کلائنٹ آپ کے ہاتھ لگ جائے تو پھر وہ کنٹینیوسلی آپ کے ساتھ ورک کرتے رہتا ہے. اگر میں بات کرتا چلوں اپنی انڈین اسٹوڈنٹس کی، تو ان میں کافی سارے ایسے اسٹوڈنٹ ہیں آپ یقین کریں گے کہ جن کا کورس کے دوران ہی ارننگ سٹارٹ ہو جاتی ہے، اور ان کے کچھ جو ہیں ان کے کورس کے بعد ارننگ سٹارٹ ہوتی ہے. لیکن یہ ہے کہ ان کو ایسے کام ملتا ہے، کلائنٹ جو ہے وہ ٹرسٹ کرتا ہے. پاکستانیوں پہ یقین جانے، پاکستانیوں کو لے کے انٹرنیشنل مارکیٹ میں ایک طرح سے ایک وبا پھیل چکی ہے کہ پاکستانی تو صرف ہیں اسکیمر. صرف چند لوگ ہیں، چند لوگوں کی وجہ سے عام لوگوں کا بھی جینا جو ہے حرام ہو چکا. میں بھی کئی بار واٹس ایپ پر پاکستانیوں کے ہتھے چڑھا ہوں، اسکیم کی زد میں آیا ہوں. ایسا ہوتا رہتا ہے. ابھی پچھلے دنوں میرے ساتھ اسکیم ہوا، اس سے پہلے بھی میرے ساتھ اسکیم ہوا تھا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایسا ہوتا رہتا ہے، پیمنٹ لے لیتے ہیں ایڈوانس میں، اس کے بعد پھر وہ آپ کو بلاک کر دیتے ہیں، اپنا فیک ID کارڈ بھی سینڈ کرتے ہیں، اپنے نمبر بھی دے دیتے ہیں، یہ لیجئے جی، یہ ID کارڈ ہے، یہ میرے دادا ابو کا ہے، میرے ابو کا ہے. وہ سارا کچھ فیک ہوتا ہے، وہ سینڈ بھی کر دیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ان کا کچھ اتا پتہ نہیں ملتا. بہتر سمجھتے ہیں کہ مارکیٹ میں ہر طرح کی فیک چیزیں ہمیں دیکھنے کو مل جاتی ہیں. تو آپ لوگوں نے ان چیزوں کے جھانسوں میں نہیں آنا. کبھی بھی آپ لوگ ان فیس بک، جیسے فیس بک ہو گیا، واٹس ایپ ہو گیا، یہاں پر ری سیلر کے ساتھ آپ جو کام ہے وہ بہت کم حد تک کریں. آپ نے اگر مارکیٹنگ کرنی ہے تو آپ ان کے جو آنرز ہیں، ایڈمنز ہیں، آپ ان کے ساتھ جا کے کام کریں. آج کی ویڈیو بنانے کا جو میرا مین مقصد تھا وہ یہ تھا کہ ہم کمپنیز پر، کمپنی لانچنگ پر ایک کمپلیٹ سیریز کا آغاز کرنے جا رہے ہیں. آج کی یہ ویڈیو پہلی تھی، سمجھ لیجیے ایک طرح سے کا انٹروڈکشن تھا، جس میں نے ساری کی ساری باتوں کی آگاہی کرنی تھی، آگاہی دلانی تھی آپ لوگوں کو، تاکہ آپ لوگوں کو آئیڈیا ہو جائے کہ اس کے بعد پھر آپ لوگوں کے سامنے کیا رکھنے جا رہا ہوں. تو اب آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس طرح سے آپ اس ویڈیو پر 4000 ویوز دلاتے ہیں، 5000 ویوز دلاتے ہیں. اس کے بعد پھر ہمارا پہلا لیکچر جو ہے، ہمارا سیکنڈ لیکچر جو ہے وہ اپلوڈ کر دیا جائے گا. کمپلیٹ سیریز ہوگی، فری آف کاسٹ. میں سارا کچھ اس میں بتاؤں گا کیسے ہم نے اپنی ایک ویب سائٹ بنانی ہے. ویب سائٹ، کمپنی کی ویب سائٹ بنانے کے ساتھ ساتھ ہم اسی پر کیسے اپنا پورٹ فولیو بنا سکتے ہیں، یا پورٹ فولیو ہم الگ سے بھی بنا سکتے ہیں. وہ سارا کچھ میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا. اور اس کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم نے اپنی کمپنی کو اپروول کیسے دلانا ہے کسی نہ کسی B2B پلیٹ فارم سے. اور اس کے ساتھ ساتھ کافی کچھ اسی کورس کے اندر آپ کو سیکھنے کو ملے گا. ہم انشاءاللہ اس میں کمپلیٹ ایک ٹاپک کو لے کے چلیں گے. ایک کمپنی آپ کی کمپلیٹ آپ کی کمپنی بنائی جائے گی، اس پر ہی سارے کے سارے سوشل پلیٹ فارم ہوں گے، آپ کی کمپنی ڈومین ہوگی، A to Z ایوری تھنگ ہوگا. اگر کہیں پہ آپ کو کوئی 1200-1500 روپے لگانے پڑ جائیں تو کائنڈلی لگا لیجئے گا. 1 سال کے لیے آپ ڈومین بائی کر لیجئے گا. کوشش کیجئے گا کہ اگر کہیں پہ آپ کو $10-12 لگانے پڑ جائیں تو اس سیریز میں تو آپ اس کو لگا لیجئے گا. ہوسٹنگ سب کچھ آپ کو فری میں ملے گا، لیکن یہ ہے کہ آپ کو صرف اس کے لیے ایک ڈومین بائی کرنا پڑے گی. ڈومین آپ کی ہوگی تو ہمارے لیے سارے کے سارے کام جو ہے وہ آسان ہوتے چلے جائیں گے. میں سارا کچھ آپ کو فری والا کر کے دکھاؤں گا. تو آپ کی یہ بڑی مہربانی ہوگی اگر آپ لوگ ایک ڈومین بائی کر کے اس پر اپنا پراپرلی ورک جو ہے وہ سٹارٹ کریں. آئی ہوپ کہ آج کی ویڈیو میں آپ کو کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. کہیں نہ کہیں پہ آپ کے کچھ نہ کچھ پوائنٹس ہم کلیئر ہوئے ہوں گے. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک اچھے سے ٹاپک کے ساتھ. تو ہمیں یاد رکھیے گا. اللہ نگہبان.